السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تعلیم قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے جانوروں کے نام اور ان سے متعلق قرآنی جملے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ابلن۔ ابلن کے معنی اونٹ، بقرتن گائے، عجلن بچھڑا، غنم بکری، نعجتن دمبی، حمارن گدھا۔ دمبی یہ بھیڑ کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، عرب میں پایا جاتا ہے یہ۔ کلبن کتا، ذئبن بھیڑیا، الفیل ہاتھی، حیتن سانپ، ثعبان اژدہا۔ اژدہا کہتے ہیں بڑے سانپ کو، اجگر وغیرہ کو اژدہا کہتے ہیں۔ طیرن چڑیاں، غراب کوا۔ اب انہی الفاظ سے متعلق قرآنی جملے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے جس میں ابل کا استعمال ہوا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف کیسا پیدا کیا گیا۔ اب ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ کے معنی کیا، فا کے کئی معنی ہوتے ہیں، چنانچہ لہذا وغیرہ۔ یہاں پہ کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ اسی وقت کریں گے جب اردو میں اس کا مناسب کوئی ترجمہ ہوگا۔ اگلا لفظ ہے لا۔ لا کے معنی نہیں۔ ینظرون، ینظرون کے معنی وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اگر آپ نے ہمارا پچھلا ویڈیو جو مضارع کے سلسلے میں ہے وہ دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مضارع کا کیا معنی ہوتا ہے۔ مضارع کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک زمانہ حال کا یعنی وہ دیکھتے ہیں، اور ایک زمانہ مستقبل کا یعنی وہ دیکھیں گے۔ اگلا ہے الا۔ الا کے معنی طرف، ابل کے معنی اونٹ، کیفا کے معنی کیسا، خلقت کے معنی پیدا کیا گیا۔ پورا ترجمہ ہوگا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف وہ کیسا پیدا کیا گیا۔ انہ یقول انہا بقرۃ صفراء۔ انہ کے معنی بے شک، ہو کے معنی وہ، اس کا، اس کی، اس کے۔ انہ بے شک وہ، یقول یہ مضارع کا صیغہ ہے، کہتا ہے، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ انہا، انہ کے معنی بے شک، ہا کے معنی وہ یا اس کا، اس کی، اس کے۔ ہو اور ہا میں فرق ہے۔ ہو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہا، ہا الف زبر ہا، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دونوں کا معنی وہی ہے، وہ۔ بقرۃن کے معنی گائے، صفراء کے معنی پیلا، پیلا رنگ ہوتا ہے، اسی کو زرد بھی بولتے ہیں۔ پورا ترجمہ ہوگا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے ہے زرد رنگ کی یعنی پیلی رنگ کی۔ جاء بعجل سمین۔ جاء کے معنی وہ آیا، با کے معنی ساتھ۔ با کے کئی معنی ہوتے ہیں، با حرف ہے، با زیر بھی، ساتھ، سے، ذریعے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جہاں جیسا مناسب ہوگا وہی اس کا ترجمہ کریں گے۔ با کے معنی یہاں ساتھ کرتے ہیں، عجل کے معنی بچھڑا، سمین کے معنی موٹا، تو عجل سمین کے معنی ہوا موٹا بچھڑا، اور با اس میں ملا دیے، بعجل سمین، موٹا بچھڑا ساتھ لے کر یا موٹے بچھڑے کے ساتھ۔ جا کے معنی آیا۔ اب پورا ترجمہ ہوگا وہ آیا موٹا بچھڑا ساتھ لے کر، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ آیا موٹے بچھڑے کے ساتھ، لیکن عام طور سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں جا کے ساتھ۔ جب بازیر بھی آ جاتا ہے تو اس کا جا کے اصل معنی تو آیا، لیکن جب اس کے ساتھ بازیر بھی آ جاتا ہے جیسے اس جملے میں ہے بعجل سمین، تو اس وقت اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا۔ تو اس کا سلیس ترجمہ ہوگا وہ موٹا بچھڑا، اس نے موٹا بچھڑا لایا یا وہ موٹا بچھڑا لے کر آیا،
یہ ترجمہ کریں گے۔ نفشت فیہ غنم القوم، نفشت کے معنی ہے چر گئی تھیں رات کے وقت، صرف نفشت کا پورا یہاں تک ترجمہ ہوگا، چر گئی تھی رات کے وقت، چرنا بھی اور رات کے وقت چرنے کو نفشہ کہتے ہیں۔ فی ہی اس میں فی کے معنی میں، اور ہا ہی حاضر ہی کے معنی وہ یا اس میں، اس کا اس کی، کئی سارے معنی ہوتے ہیں اس کے، اس کا اس کی اس کے اس میں۔ غنم کے معنی بکری، غنم ایسا لفظ ہے جو ایک بکری کو بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت ساری بکریاں ہیں اس کو بھی غنم کہہ سکتے ہیں، اسی لیے ترجمے میں بکریاں ترجمہ کیا گیا ہے۔ القوم کے معنی قوم، قوم کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ وہی قوم ہے۔ چند لوگ کو بھی قوم کہہ دیتے ہیں، عربی میں چند لوگ ہوں تو اس کو بھی قوم کہہ دیتے ہیں۔ پورا ترجمہ ہوگا نفشت فی غنم القوم، چر گئی تھی رات کے وقت اس میں بکریاں قوم کی۔ اب ہم آسان ترجمہ قرآن سے ترجمہ دیکھتے ہیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس لفظ کا، کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں، اور ایک لغت کی کتاب ہے القاموس الوحید، صفحہ نمبر 1685 میں ہے، نفشت الماشیۃ فی الزرع، مویشیوں کا رات کو چراگاہ میں گھوم کر گھاس چرنا۔ یہاں کوئی ایسا لفظ ہے، کبھی کبھی بیچ میں کسی لفظ کی تھوڑی تحقیق بھی ہم بتا دیں گے، جیسے نفشہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا اتنا بڑا معنی ہے کہ رات کے وقت مویشیوں کا اور اس طرح چوپائے جانوروں کا رات کے وقت چرنا، یہ پورا صرف نفشہ کا معنی ہے، اس لیے ہم اس کی تھوڑی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ولی نعجۃ واحدہ، نعجۃ واحدۃ، واو کے معنی اور، لام زیر لی کے معنی لیے کے لیے، یا کے معنی میرا میری میرے، تو لیا کے معنی ہوا میرے لیے، نعجۃ کے معنی دمبی، واحدۃ کے معنی ایک، پورا ترجمہ ہوا اور میرے لیے ہے ایک دمبی۔ عربی میں ہے کا ترجمہ کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں آتا ہے، جہاں جملہ پورا ہو جاتا ہے، عربی کا جو قاعدہ ہے اس طریقے سے جب جملہ پورا ہو جاتا ہے تو وہیں پہ ہے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا ہم ہے ترجمہ کر رہے ہیں کہ اور میرے لیے ہے ایک دمبی، یہ ہے جو بیچ میں آ رہا ہے، جیسے انگلش میں از آتا ہے اس کا ترجمہ ہے کرتے ہیں، اس طرح عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہے کریں، بس جملہ جب پورا ہو جاتا ہے اپنے قاعدے کے حساب سے تو وہاں ہے ترجمہ کرتے ہیں۔ وانظر الی حمارک، واو کے معنی اور، انظر ابھی ہم نے شروع میں پڑھا، ینظرون وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، اسی سے امر کا صیغہ ہے، انظر تو دیکھ، الی کے معنی طرف، حمار کے معنی گدھا، کا کاف زبر کا کے معنی تمہارا، تیرا تیری تیرے، الی حمارک تیرے گدھے کی طرف، وانظر تو دیکھ، پورا ترجمہ ہوگا اور تو دیکھ تیرے گدھے کی طرف، لیکن اردو میں جب تو کے ساتھ تیرا آتا ہے تو وہاں اپنا ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ ہوگا ترجمہ اور تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔ کلبہم باسط ذراعیہ، کلب کے معنی کتا، ہم کے معنی وہ سب، کلبہم ان سب کا کتا، ان کا کتا، باسط پھیلائے ہوئے ہے، ذراع کے معنی ہوتا ہے ہتھیلی، ذراع کے معنی ہاتھ، اور ذراعین، ذراعی جو یہاں پہ ہے ذراعی ہی، حاضر ہی الگ ہے اور ذراعی الگ ہے، تو ذراعی کے معنی دو ہاتھ، اور حاضر ہی کے معنی اس کا اس کی اس کے، یعنی کتے کے، پورا ترجمہ ہوگا ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو یا اپنے ہاتھوں کو، جو بھی ترجمہ کریں، ذراعی کے معنی دو ہاتھ ہے۔ انی اخاف ان یأکلہ الذئب، انا ابھی پڑھ لیے ہم، انا کے معنی بے شک ہوتا ہے، اور یا کے معنی میرا میری میرے یا میں بھی ہو جاتا ہے، جیسے شروع میں انہو بے شک وہ ہوا تھا تو یہاں انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، ڈرتا ہوں یا ڈروں گا۔ جملے میں جب
اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے۔ مضارع کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ دونوں ترجمہ دے، حال کا اور مستقبل کا، لیکن جب ترجمہ ہوگا تو ایک ہی ترجمہ ہوگا۔ اگر حال کا ہو رہا ہے تو حال ہی کا ہوگا، یا مستقبل کا ہو رہا ہے تو مستقبل کا ہوگا۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان کے معنی کہ، یأکلا، یأکلو کھاتا ہے یا کھائے گا، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ ہو کے معنی اس کا، اس کی، اس کے، اس کو، ان یأکلا کہ اس کو کھا جائے، الذئب بھیڑیا، پورا ترجمہ ہوگا انی اخاف ان یأکلہ الذئب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیفہ کے معنی کیسا، فعل کے معنی کیا، کیف فعل کیسا کیا۔ اردو میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہو بہو لفظ بلفظ ترجمہ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اگر لفظ بلفظ ترجمہ کر دیں گے تو دوسری زبان والا اس کو اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے جب ہم کسی زبان کو دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس دوسری زبان کی رعایت کرتے ہیں، ان کے جملوں کا، اس زبان کے ادب کی رعایت کرتے ہیں۔ تو کیف فعل کا لفظی ترجمہ تو کیسا کیا ہوگا، لیکن اردو میں ہوگا کیسا معاملہ کیا، کیسا سلوک کیا، کیسا معاملہ کیا، یہ ہم بڑھائیں گے۔ دھیرے دھیرے ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ رب کا، کاف زبر کا کے معنی تیرا، تیری، تیرے، رب کے معنی رب، رب کا یعنی تیرا رب، با کے معنی ساتھ، اصحاب کے معنی والے، صاحب کے معنی والے، والا ہوتا ہے، اور اصحاب اسی کی جمع ہے، اور فیل کے معنی ہاتھی، اصحاب الفیل ہاتھی والے، با لگ گیا اس میں تو ہاتھی والوں کے ساتھ۔ پورا ترجمہ ہوگا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ارسلہ کے معنی بھیجا، علیہم، علی کے معنی پر، ہم کے معنی ان پر، ہم کے معنی ان پر، ارسلہ علیہم بھیجا ان پر، طیرن چڑیاں، ابابیل جھنڈ کی جھنڈ۔ ابابیل چڑیاں کا نام نہیں ہے، ابابیل جھنڈ، غول بنا کے، جھنڈ بنا کے کئی ساری چڑیاں ایک ساتھ اڑتی ہیں، تو اسی جھنڈ بنانے کی شکل کو ہی ابابیل کہتے ہیں، جھنڈ کی جھنڈ۔ پورا ترجمہ ہوگا ارسل علیہم طیرا ابابیل، بھیجا ان پر چڑیاں جھنڈ کی جھنڈ۔ ہی حیۃ تسعی، وہ سانپ ہے دوڑتا ہوا، حیۃ کے معنی سانپ، تسعی دوڑتا ہے یا دوڑے گا، تو یہاں ترجمہ کریں گے دوڑتا ہوا، ہی حیۃ تسعی، وہ سانپ ہے دوڑتا ہوا۔ ہوا ثعبان، ہوا کے معنی وہ، ثعبان کے معنی اژدہا، وہ اژدہا ہے۔ بعث اللہ غراباً، بعث کے معنی بھیجا، اللہ کے معنی اللہ، بعث اللہ اللہ نے بھیجا، غراباً کے معنی کوا، ایک کوا، بعث اللہ غراباً اللہ نے بھیجا ایک کوا۔